موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے اشہر الحرم، محترم مہینوں کے بارے میں، سیکرڈ منتھس۔ محترم مہینے کون سے ہیں، کیا ہے، یہ ہم مروجہ طور پہ تو جانتے ہیں، لیکن ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے ان محترم مہینوں کے بارے میں۔ محترم مہینے، محترم کا مطلب ہوتا ہے سیکرڈ، یا وہ مہینے جس میں کچھ حرام چیزیں ہیں، یعنی حرام ہیں، ان لافل ہیں، یعنی اجازت نہیں ہے اس مہینوں میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم مہینے سمجھیں، مہینے کیا ہیں۔ جو عام طور پہ ہم جانتے ہیں ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور لیکن عام طور پہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جنرلی سمجھتے ہیں جیسے سولر سسٹم کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ چاند زمین جو سورج کے گھوم رہی ہے اس سے بنتے ہیں سولر ڈے، یعنی وہ ہم جو دن کہتے ہیں، رات کہتے ہیں، وہ سورج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ پہلے ہم کو مہینے سمجھنے پڑیں گے۔ اسی طرح لونر ڈیز ہوتے ہیں یا لونر منتھ ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کا مہینہ۔ یہ دو الگ الگ سال ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سمجھے کہ زمین جب اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، فار ایگزامپل ایک زمین کو آپ سمجھ لیے جیسے میرے ہاتھ میں زمین ہو، ایک سینٹر سے یہ اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے، تو جب پوری زمین اپنے ایکسس پہ گھوم جاتی ہے تو ایک دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے آربٹ پہ گھومتی ہے، ایک اس کا پاتھ ہے، اس پہ جب گھومتی ہے تو وہ ایک سال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند اپنے ایکسس پہ گھومتا ہے تو وہ اس کا ایک دن ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے ایکسس پہ گھومتا ہے آربٹ پہ گھومتا ہے تو وہ ایک سال ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک تو ہیں سولر ڈیز، ایک ہیں لونر ڈیز، یعنی کہ جو ہم دن رات جانتے ہیں، جو ہم اپنی زندگیاں گزارتے آ رہے ہیں، وہ ہیں سورج سے بات کرتے ہیں۔ سورج سے ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں کیا آج دن ہے، آج فلانی تاریخ ہے، یا پھر کیلنڈر بن گئے، لونر کیلنڈر الگ ہے، سولر کیلنڈر الگ ہے۔ لیکن آپ کو بتانا کا مقصد یہ کہ دو نظام چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں۔ چاند سے جو بن رہا ہے وہ لونر ڈے کہلاتے ہیں، اور اسی طرح لونر ڈیز ہیں، لونر سیکنڈز ہیں، لونر آورز ہیں، لونر ویکس ہیں، پھر لونر منتھس ہیں، پھر لونر ایئرز ہیں۔ اسی طرح ہمارے سولر کے سیکنڈز ہیں، سیکنڈز کو آپ منٹس کریں، پھر منٹ سے وہ آورز بن گئے، پھر آورز سے وہ ایک دن بن گیا، اور دن سے 7 دن، اور پھر ایک مہینہ 31 یا 30 کا ہوتا ہے، اور پھر ایک سال بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سولر ڈیز اور لونر ڈیز، سولر منتھس اینڈ لونر منتھس، ایک سال اس کا اور ایک سال اس کا۔ تو جب محترم مہینے اللہ نے کہا، محترم مہینوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو جمع ہے مہینے، تو ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کون سے مہینے، سولر مہینے یا لونر مہینے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ 2 سسٹم بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں سسٹم ہیں۔ تو قرآنی آیات میں یہ کون سے ہیں، کیا کیا ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں عرب ورلڈ تو یا لونر منتھس کو اکثر ہماری ڈیٹس سب چیز جو ہے وہ سولر سے بتائی جاتی ہے، لونر سے نہیں بتائی جاتی۔ میں آپ کو جو ہمارا لونر کا جو کیلنڈر ہے، یہ لونر مہینوں کو جو نام دیے ہوئے ہیں، وہ میں بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو صحیح، جن کو نہیں معلوم ہے، جیسے ہمارا سولر کا یہ ہے جنوری ہے، فیبرری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے، سپٹمبر ہے، اکتوبر ہے، نومبر، دسمبر، یہ اس کے نام ہیں سولر کے۔ اسی طرح لونر کے چاند کے مہینوں کے بھی نام ہیں۔ وہ مہینوں کے جو نام ہیں وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ پہلا جو مہینہ ہے وہ ہے محرم، کس کا؟ چاند کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دوسرا ہے صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، اور چوتھا ہے ربیع الثانی، پھر جمادی الاول پانچواں، پھر جمادی الثانی چھٹا، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، 10واں شوال، اور 11واں ذوالقعدہ، اور 12واں ہے ذوالحجہ۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو مہینے بتائے، اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا۔ جب ہمارے معاشرے میں
جو 14 سال سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یا اس کے بعد سے جو یہ کیلنڈر جب یہ ریولیشن کہتے ہیں 14 سال پہلے ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی یہ کیلنڈر ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ جو کیلنڈر کے میں نے نام پڑھے یہ پہلے سے تھا، 14 سال سے پہلے سے بھی یہ کیلنڈر تھا. صرف اس میں ایک ترمیم ہوئی ہوئی ہے، وہ میں بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو کہ پہلے سے کیلنڈر آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے صفر الاول. صفر الاول جس کو انہوں نے لکھ لیں آپ اپنے پاس، صفر الاول، صاد سے صفر الاول، اس کو انہوں نے اب آپ لکھ لیں. پہلا مہینہ کون سا ہو گیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں محرم، محترم مہینہ، لیکن جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کا نام تھا صفر الاول. دوسرا تھا صفر الثانی، دوسرا مہینہ جس کو اب یہ لوگ کہتے ہیں سفر. یہ سین سے نہیں ہے، صاد سے، صاد فیرے سفر. باقی جتنے مہینے میں نے پڑھے وہ سیم ہے. کنفیوژن کیا ہوا؟ پہلا مہینہ جو تھا صفر الاول، صفر الثانی، اس کو انہوں نے کر دیا پہلا مہینہ محرم اور دوسرا کر دیا صفر. لیکن اگر آپ دیکھیں 1 سے 6 تک اگر اس طرح ہی دیکھا جائے، صفر الاول، صفر الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ مور لاجیکل چلا آ رہا تھا. لیکن اس میں کچھ عرصے کے بعد چینج کی گئی اور یہ کہا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے اور دوسرا جو ہے وہ صفر ہے. لیکن یہ آج بھی دونوں کیلنڈر ایگزسٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی اس طرح بھی کہتے ہیں، یا آپ اس کو محرم مہینہ کہتے ہیں یا صفر الاول کہتے ہیں، دوسرے کو صفر کہتے ہیں یا صفر الثانی کہتے ہیں. تو یہ میں نے اچھا. اب ہمارے پاس جو نواں مہینہ ہے وہ ہے رمضان. تو قرآن کے نزول سے پہلے بھی یہ مہینے ایگزسٹ کر رہے تھے اور اس کا ذکر چلا آ رہا تھا. رمضان نواں مہینہ ہے. اب ان 12 مہینوں میں سے ان مہینوں کے محترم ہے یا 12 مہینے جنوری فروری ان میں سے مہینے محترم ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اب ہم اس کو ہم قرآن مجید کی آیت سے دیکھیں گے. سورہ توبہ 9 اس کی 36 آیت. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ان میں سے 4 محترم ہیں. وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے. بس ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے پوری طرح لڑو جیسے کہ وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیے اس آیت کے اندر بات زیادہ ہے لیکن ہم پورشنز میں پڑھیں گے اور پھر میں کچھ آیتیں آگے لے کے جاؤں گا، پھر پیچھے لے کے جاؤں گا، 2-3 آگے آپ کو میں ایکسرسائز کراؤں گا، پھر میں اس کو پوری آیتیں ایکسپلین کروں گا. اس کا جو فرسٹ پورشن آیت ہے وہ ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے سال کے، اور 12 مہینے میں سے اللہ نے کہا 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں. 4 مہینے محترم ہیں. صحیح ہے. آسمان زمین کے جس دن بنائے اس دن اسے اللہ تعالیٰ نے بتایا 4 مہینے محترم بنا دیے. ان عدت گنتی جو ہے 12 مہینے کے، اور جس میں اللہ کی کتاب میں اور جس دن آسمان اور زمین میں نا اس میں 4 مہینے محترم ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، سورج کے ہیں یا چاند کے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صلات تو ہمیں پتہ ہے سورج سے، یہ تو پتہ چل گیا ابھی پچھلی آیت میں. تو میں اس کو پورشن میں آگے جاتے جاؤں گا، پھر پیچھے لاتے جاؤں گا، پھر میں پوری ایکسرسائز. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے آیت نمبر سورہ البقرہ 2:189 آیت. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. اور تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
یعنی اس کی گرہن کے سلسلے وار حالت. کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات ہیں. یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے لیکن اس کا پورشن ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ بات یہ کہ اللہ پوچھا تم سے وہ سوال کر رہے ہیں. کس کی کیا سوال کر رہے ہیں؟ چاند کی جو فیزز آف دا مون کی، یعنی پہلا فیز آف دا مون یا سیکنڈ فیز، پہلا فیز ہوتا ہے نا، مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو چاند ہوتا ہے اس کی آپ نے دیکھی کیا کنڈیشن، باریک سا ہوتا ہے، وہ ہلال ہے. ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے مسلم ورلڈ میں. تو پتہ یہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہے ہیں اس چاند کے اس فیز کے بارے میں. وہ اللہ نے اس کا جواب دیا یہ جو فیز ہے یہ مواقع وقت لوگوں کے وقتوں کے لیے ہیں اور حج کے لیے. تو ہمارے ٹائمنگز جو ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلے ہمیں ٹائمنگز نکالنے ہیں حج کے لیے اور یہ وقت کے لیے. کس سے ہم ٹائمنگز نکالیں گے؟ حج کی ٹائمنگ کیسے نکالیں گے؟ وہ کس سے نکالیں گے؟ چاند سے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے رمضان جو ہے وہ کیا سولر سسٹم سے چل رہا ہے؟ وہ بھی چاند سے چل رہا ہے. یہ معلوم ہے نا، یہ تو بات آپ کو معلوم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے محترم کیے ہیں 4، وہ ریلیٹ ہو گئے کس سے؟ چاند کے مہینوں سے. وہ سورج کے مہینوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاند کے مہینوں سے تعلق ہو گیا اس کا. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پہلا فیز آف دا مون سے بات کر رہا ہے اور وہ چاند کے مہینوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بات بھی پتہ چل گئی. اب دیکھیے اب ہم جائیں گے یہاں سے البقرہ 2 اس کی 197 آیت. میں واپس تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا جب آپ کو ذرا سا میں لنک بنا دوں سارا، پھر انشاءاللہ ریوائز کر دوں گا. آپ دیکھیں البقرہ 2 197. الحج اشہر معلومات، بس اتنا میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تم کو معلوم ہے، حج کے مہینے تم کو معلوم ہے. پچھلی آیت پڑھی تھی ہم نے کہ جو چاند کی جو وہ ہے منازل ہیں ان سے تم کیلکولیٹ کرو، حساب لگاؤ ٹائم کا اور حج کا. پچھلی آیت پڑھی تھی یسألونک عن اللہ قل ہی مواقیت للناس والحج. حج کے لیے تم کو چاند سے دیکھنا ہے، وہ چاند کے مہینے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں حج کے مہینے معلوم ہے. جو میں نے لسٹ پڑھی تھی اس میں جو آخری مہینہ تھا وہ تھا ذی الحجہ. ایک مہینہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس سارے مہینوں میں ایک مہینہ جو لاسٹ مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے، حج والا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ٹائم تم کیل کرو یا حساب لگاؤ وہ جو ہے وہ تم چاند سے کرو اور حج کے مہینے معلوم ہے. یہ یہاں پر چل گیا. اب حج کے مہینے کتنے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے واپس، تھوڑی ایکسرسائز ہے. البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے ہدایت کے لیے اور وضاحت ہے ہدایت سے اور فرق کرنے والا. پر جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے. اب ہمیں ایک مہینے کے بارے میں یہاں پتہ چلا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کے ہدایت کے لیے. اس میں یہ بات پتہ چل رہی کہ اس مہینے میں اگر کوئی موجود ہو تو وہ روزے رکھ لے. یہ ایک مہینہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہم نے لسٹ پڑھی تھی اس میں کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. اور اس آیت میں پتہ چلا کہ 9واں مہینہ جو ہے وہ ہے رمضان کا وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے ہدایت انسانیت کے لیے. اور ہمیں حج کا مہینہ معلوم ہے وہ آخری ہے. اور باقی ہے وہ کہہ رہا تھا حج کے تمہیں مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے. اور رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ 9واں. تو رمضان کے بعد کون سے مہینے ہیں جو اس میں جو لسٹ پہ میں نے پڑھا تھا وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو حج کے مہینے کون سے بنے؟ نہیں رمضان نہیں، شوال بنا، ذوالقعدہ بنا اور ذوالحجہ بنا. 3 مہینے بن گئے. اور رمضان جو ایک مہینہ اور ہے تو 4 مہینے محترم ہوئے. سمجھ آئے آپ کو؟ 4 مہینے ہم محترم ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے ملے ہمیں؟ کہ ہمیں پتہ چلا رمضان جو ہے قرآن مجید میں رمضان مہینہ کا ذکر ہے.
اور وہ ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس جو مہینے اسٹینڈرڈ مہینے جو بنے ہوئے ہیں اس میں وہ 9واں مہینہ ہے اور حج کا مہینہ آخری ہے ذی الحج. اب اللہ نے کہا کہ تمہیں حج کے تو مہینے معلوم ہیں تو رمضان کے بعد جو مہینے ہوں گے وہ حج کے ہوں گے. اب یہ بات یہ چاروں اکٹھے ہیں, اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں یہ رمضان جو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینے ساتھ ساتھ ہیں. اب آپ ایک اور اوپر آیت دیکھیں سورہ بقرہ 2 اس کی 194 آیت. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, محترم مہینہ محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے. اب ایک اور بات پتہ چل گئی, محترم مہینہ جو بھی ہوگا, محترم مہینے تو 4 ہیں, محترم مہینے 4 ہیں, لیکن محترم مہینے کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم مہینہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہی دوسرا محترم مہینہ ہوگا, پھر محترم مہینہ کے ساتھ محترم مہینہ ہوگا. تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا آخری سال کا جو مہینہ تھا وہ ذی الحج تھا, اس سے پہلے ایک مہینہ جڑا ہوا کون سا ہے, وہ ہے ذوالقعدہ, اس کے اوپر ہے شوال ملا ہوا, اس کے اوپر کون سا ہوا رمضان. تو رمضان کا مہینہ محترم الگ ہو گیا, اس کے ساتھ 3 جو ہیں مہینے وہ ہو گئے حج کے مہینے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے, ساتھ ساتھ ہیں یہ سارے مہینے. تو ٹوٹل کتنے مہینے ہو گئے محترم, 4 مہینے ہو گئے. اور یہ سولر سسٹم سے لونر سسٹم سے, اور لونر سسٹم سے. تو یہ قرآنی آیات سے ہم نے یہ ویریفائی کرا کہ یہ محترم مہینے ہیں اور یہ ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پوری آیتیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن میں نے جو آپ کو پھر ایک دفعہ ریوائز کر دوں, ہم نے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ایک ایسی آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ اس نے ایک سال 12 مہینے بنائے, اس 12 مہینوں میں سے 4 محترم بنائے. تو ہم نے یہ دیکھنے کے لیے 4 مہینے کون سے محترم ہیں. سب سے پہلے ہم ایک ایسی آیت پہ گئے جس میں اللہ کہا تم حج کے مہینے جانتے ہو. تو حج کے مہینے ہم کیسے جانتے ہیں کہ ہمیں ذی الحج کا مہینہ معلوم ہے, لاسٹ معلوم ہے ذی الحج کا مہینہ. تو پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن میں ایک مہینہ محترم مہینہ رمضان کا ہے, جس میں رمضان میں وہ قرآن نازل ہوا ہدایت کا, وہ ایک محترم مہینہ ہے. پھر کہہ رہا ہے ہر محترم مہینے کے ساتھ دوسرا محترم مہینہ ہے, ہر محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ کے ساتھ ہے. تو اس کے معنی رمضان جو مہینہ ہے وہ تو ہو گیا محترم مہینہ, اس میں تو روزے رکھ رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد جو 3 مہینے ہیں جڑے ہوئے اس کے ساتھ, رمضان بھی جڑا ہوا ہے, چاروں مہینے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ ہے. تو چاروں جڑے ہوئے مہینے, یہ جو 4 مہینے ہیں یہ محترم مہینے سال کے اندر, یہ 4 ہمارے مہینے آ گئے. لیکن یہ اتنی جو ایکسرسائز ہم نے کری اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا, لیکن اب معاشرے میں سمجھیے محترم مہینے کون سے سمجھے جا رہے ہیں. میرے پاس دو کانٹرڈکٹری مہینے ہیں معاشرے میں, اور بھی ہیں کوئی اس کے کانٹرڈکٹری, لیکن 1-2 میں بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلے معاشرے میں لوگ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا مہینہ محرم, پہلا معاشرے کے, اب میں بتا رہا ہوں معاشرے میں 4 محترم مہینے کون سے ہیں. پہلا مہینہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, محرم, اس کو محترم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہی محرم مہینہ ہے. لیکن میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ اولڈ اینشنٹ اس کے اندر اگر آپ جائیں گے کیا کہتے ہیں کیلنڈر کے اندر, اس کو کہتے ہیں صفر الاول, اور دوسرے مہینے کو کہتے ہیں صفر الثانی. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو محترم کا مہینہ بنا دیا, اور دوسرے کو کیا کیا, سفر کر دیا, جبکہ وہ صفر الثانی تھا. اب آپ دیکھیے دوسرا وہ محترم مہینہ کہتے ہیں رجب, 7ویں مہینے کو, جو سال کا 7واں مہینہ ہے. پہلا مہینہ ہو گیا ان کا محرم, پھر 7واں مہینہ ہو گیا رجب, پھر وہ کہتے ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحج, 2 جو آخری ہیں, یعنی کہ 11واں اور 12واں. پہلا 7واں 11 اور 12واں. پرنسپل اللہ کیا ہے, محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینے. تو دیکھیے ایک الگ گیا, 7واں الگ گیا, 11 اور 12 2 ساتھ ہیں, وہ تو صحیح ہے. تو اس رول قرآن کے رول کے مطابق وہ میچ نہیں کر رہا. یہ معاشرے میں محترم مہینے سمجھے جا رہے ہیں. ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ صاحب محترم مہینے میں بتاؤں, انہوں نے کوئی بتایا وہ بتا رہا ہوں, نام میں نہیں لے رہا. محترم مہینے جو معاشرے میں لوگ بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلا مہینہ محترم مہینہ ہے, پھر دوسرا سفر کو انہوں نے محترم کہا, پھر تیسرا جو ہے انہوں نے ربیع الاول کو تیسرا مہینہ محترم کہا, اور پھر ذی الحج کو کہا محترم, ذی الحج کو مہینہ. تو 3 یہ جو جڑے ہوئے ہیں,
اور یہ جو ہے یہ اکیلا الگ ہے. یہ تین تو جوڑ دیے انہوں نے. اگر فرض کیا ہم اس پرنسپل کو دیکھیں, اللہ کہہ رہا ہے محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ ہے, تو وہ یہ تین تو جڑ گئے لیکن یہ الگ ہو گیا. اور 1 اور 7 اور 11 اور 12, وہاں 2 7 ہیں لیکن 1 اور 7 الگ ہے. میں نے جو آپ کو بیان کر کے بتایا ہے وہ تینوں ایک جگہ ہیں, چاروں یعنی رمضان کا مہینے سے لے کے, اور وہ تینوں ایک جگہ مہینے. تو وہ کیا اشہر الحرام و بالشہر الحرام, محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ, یہ اس کی پہچان ہے. تو اب ہم یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب پوری آیتیں ہم ڈسکس کرتے ہوئے جائیں گے, وہ ساری آیتیں, مگر یہ کہ میں تو صرف تھوڑا سا آپ کو ایکسرسائز کرائی تھی میں نے. اب واپس ہم پوری آیت ڈسکس کریں گے. اچھا, ایک اور بات بتاتے چلوں کہ محترم مہینہ جب ہم کہہ رہے ہیں, اس کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا, ابھی آیت میں تو آئے گا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. کھانے میں ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے, کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے. جیسے سور حرام ہے, بہت بڑی سی بات ہے. شراب پینا یہ حرام ہے, جوا کھیلنا, کھانے پینے میں اور چیزیں جتنی بھی ہیں جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. اس طرح مطلب ایک ہے حلال حرام کا ایک الگ لیکچر ہے. میں آپ کو ایک بیسک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی حلال کھانا آپ کو حلال ہے اور کچھ چیزیں منع ہے, حرام ہے, آپ نہیں کھا سکتے, یہ آپ کو معلوم ہے. تو جو محترم جب مہینہ ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہ پابندی لگا دی. یعنی حلال چیزیں جیسے کھانا حلال کھانا حلال ہے. رمضان کے مہینے میں حلال کھانا اور حلال کھانا پانی پینا منع ہو گیا. اس لیے ان مہینے بذات خود محترم نہیں ہے. مہینہ تو ان کو کہا جا رہا ہے محترم مہینہ, لیکن ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس مہینے میں جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان پہ وہ فوربیڈن ہو جاتی ہیں. کچھ قوانین ہیں جس کی وجہ سے وہ مہینہ محترم کہلاتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ چیزیں فوربیڈن ہیں. ویسے کھانا پینا الاؤڈ ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے اور فجر سے لے کے اور مغرب تک آپ حلال کھانا بھی نہیں کھا سکتے. یہ آپ نے صوم میں روزہ رکھا ہوا ہے, تو حلال کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ حرام کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ مہینہ محترم ہے. تو ہر مہینے کی محترم کی کنڈیشن لوگوں نے, جیسے محرم پہلا مہینہ محترم ہے تو لوگوں نے کنڈیشن بنائی ہے وہ کیوں محترم ہے, وہ بتائیں گے کیوں محترم ہے. محرم جو بتا رہا ہے کہ محترم, بتائیں گے اس کی وجہ سے وہ محرم ہے. قرآن بتا رہا ہے آیات میں کہ یہ مہینہ میں نے اگر محترم کیا تو ریزن بتایا اس مہینے میں تمہیں یہاں کیا نہیں کرنا ہے. یعنی وہ اس مہینے محترم مہینے میں کون سی چیزیں آپ کو حلال چیز تھی اس کو منع کر دیا. یہ ہے اس کی وجہ, یہ ہے محترم مہینے کی وجہ. مہینہ تو محترم ہے اس میں, مگر محترم کا مطلب فاربیڈن منتھ, یا وہ اجازت جن چیزوں کی نہیں ہے جو کہ حلال ہیں مگر اس مہینے میں حرام ہو گئی, یہ منع ہو گئی, یہ اجازت نہیں ہے, اس لیے وہ محترم ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ایک اور آیت چھوٹی سی پڑھوں گا پھر میں واپس شروع سے چلوں گا. وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے البقرہ 2 اس کی 217, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے. ویسے لڑائی کر سکتے ہیں آپ 8 مہینوں میں, لڑائی کیسی وہ ابھی بتاتا ہوں میں, لیکن محترم مہینے میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں لکھا ہے, کہتے ہیں وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے, یعنی کہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے. تو کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ محترم ہے نا. روزے تو رکھتے آ رہے ہیں آپ, روزے رکھ کے کتنا آدمی لڑائی کر رہا ہے آپس میں. ایسے زبانی بات چیت لڑائی کی بات کر رہا ہوں میں, کسی قسم کی لڑائی نہیں کر سکتے آپ. ٹاکس کی لڑائی ہو, بات چیت کی لڑائی ہو, فزیکل ہو, ہر قسم کی لڑائی ممنون. ایک محترم مہینے میں, ایک مہینہ جو محترم رمضان کی ایک مثال دے رہا ہوں. تو مہینے کے محترم کے اندر سینکٹیٹی, ایک ہمیں قانون پتہ چلا کہ لڑائی ویسے عام دنوں میں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے 8 مہینے میں آپ لڑائی ہو جائے, لڑ لیں, لیکن محترم مہینے میں لڑ نہیں سکتے. یہ جیسے روزے میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے, یہ ایک لا ہے, لیکن عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے.
اس لیے محترم مہینوں کی سینکٹیٹی بتائی جا رہی ہے، کون سے 4 مہینے اور اس پہ کیا کیا پابندیاں ہیں، یہ ہے، اس لیے لیکچر دیا جا رہا ہے۔ اب میں کنٹینیوٹی میں چلوں گا، یہ کچھ باتیں اس کے اندر آتی جائیں گی۔ التوبہ 9 اس کی 36، ان عند التشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ اب ہم ایکسرسائز کر کے جب آئے ہیں تو ہمیں سمجھ گئے کون سے 4 ہیں، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے۔ اب میں نے یہاں پر بریکٹ میں اس لیے لکھا، پہلے نہیں پڑھا تھا، اب میں اس لیے پڑھوں کہ آپ کو میں ایکسرسائز کرا کے پہنچا چکا ہوں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے پس ان میں، یعنی ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے پوری طرح لڑو جیسے وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہے کہ محترم مہینوں میں آپ نے لڑائی نہیں کرنی، یہ لکھا ہے نا، نہیں لڑو، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے نفوس پر ظلم نہ کرو، اور آگے لکھا ہے مشرکوں سے لڑو جیسے پوری طرح لڑو جیسے کہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں۔ تو ہم کیا کون سے مہینوں میں لڑیں گے مشرکوں سے؟ مہینوں کے علاوہ میں نے بریکٹ میں لکھ دیا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ پہلے اس نے بتایا کہ محترم مہینوں میں اسی آیت میں کہ تم اپنے نفوسوں پہ ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے لڑو پوری طرح جیسے کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ محترم مہینے میں ہے تو ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، میں پہلے پیچھے آیت دکھا چکا ہوں کہ محترم مہینے میں لڑائی نہیں کرنی ہے۔ تو ہم اس کے علاوہ کے مہینوں میں 8 مہینے میں لڑائی کر سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ہے، فزیکل لڑائی نہیں، سائیکولوجی نفسیاتی لڑائی۔ لیکن پھر بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس مہینوں میں آپ کو الاؤڈ ہے لڑائی کرنا، کیونکہ محترم مہینوں میں فاربیڈن منتھس میں تو پابندی ہے، منع ہے، نہیں لڑ سکتے آپ۔ تو اس آیت سے یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ ان مہینوں میں آپ نہیں لڑ سکتے۔ تو اس پوری آیت میں یہ ہو گیا کہ 12 مہینے، 4 مہینے محترم ہے، 4 مہینوں میں سے کون سے؟ رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور جناب ذی الحجہ ہے۔ ان مہینوں میں ہمیں پرنسپل اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ ہم لڑائی نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے علاوہ جو 4 مہینوں کے علاوہ جو 8 مہینے ہیں ہم مشرکوں سے ایسے ہی لڑیں جیسے کہ وہ ہم سے لڑ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے البقرہ 2 اس کی 194 آیت، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے، پھر جو کوئی تم میں سے جاریت کرے تو تم بھی اس پر جاریت کرو اس کی مثل جو اس نے تم پر جاریت کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے اس میں محترم مہینہ جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، محترم مہینے کے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک بات آئی والحرمات قصاص، یعنی کہ جو اس مہینے میں جو حرمت کی چیزیں ہیں ان کا آپس میں ایک تعلق ہے مہینوں میں، یعنی ایک مہینے میں اگر میں لڑائی نہیں کروں تو دوسرا جب محترم مہینہ ہے اس میں بھی نہیں کروں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے میں کروں دوسرے مہینے میں کر لوں، یا جو رولز اینڈ ریگولیشن اس مہینے میں وہی رول دوسرے مہینے کے ساتھ۔ تو حرمتوں کا قصاص ہے، قصاص اس کا مطلب تعلق ہے حرمتوں کا، اور وہ کس طرح تعلق ہوگا وہ میں ابھی آئیں گی چیزیں، کیا کیا ہیں چیزیں۔ اور پھر جو کوئی تم پر جاریت کرے، یعنی میں نے لکھا ہے یعنی مہینوں کا اور جو ان میں نہ کرنے کا حکم ہے، یعنی جس چیز، یعنی اس محترم مہینے میں جو چیز ہمیں منع کر دی جائے گی، جیسے ایک ہمیں پتہ چلا ابھی پوائنٹ کہ لڑائی نہ کریں اس محترم مہینے میں، تو دوسرا اگر محترم مہینہ ہے اس میں بھی نہ کریں، اور تیسرا اگر محترم مہینہ اس میں اگر آپ ہیں تو اس میں بھی نہ کریں۔ تو ہر مہینے میں نہیں کرنا ہے آپ نے، تو ان میں حرمتوں کا ایک تعلق ہے۔
اور ضروری نہیں کہ وہ تعلق میں بھی ڈفرینس بھی آئے گا تھوڑا, وہ بھی آپ کو انداز ہو جائے گا کہ ہر چیز ہر مہینے میں نہیں, کسی مہینے میں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا, کسی مہینے میں کچھ نہیں کرنا ہے وہ, مگر حرمت نہ کرنے کا تعلق ہے, یعنی لاز ہیں کچھ جو الاؤڈ ہے ویسے, مگر محترم مہینے میں نہیں کرنے, وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ آپس میں حرمت مہینوں کا ایک تعلق ہے کہ اس میں نہ کرنے کا جو حکم دیا جائے گا وہ آپ کو نہیں کرنا ہے. جیسے لڑائی نہیں کرنا ہے وہ سب مہینوں میں نہیں کرنا ہے, لیکن آگے دیکھیے ڈفرینس کیا آئے گا. اب کیا ہوا, اور جو جاریت کرے تم میں, جو کوئی تم پر جاریت کرے تو تم بھی اس سے جاریت کرو اسی کی مثل جو اس نے تم پر جاریت کی. اب پھر یہی ہو جائے گا, یہ کب کریں گے, جب مہینے محترم کے علاوہ, اس میں نہیں کریں گے آپ. یہ بتا دیے ایک دفعہ, تو بار بار اب ریپیٹ نہیں کروں کہ علاوہ دین 4 months کے 8 months میں آپ جاریت کریں گے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب نیکسٹ آیت جو ہے البقرہ 2:197, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے معلوم ہیں, پھر جو کوئی ان مہینوں میں حج فرض کر لے پھر کوئی اس میں بیہودہ گفتگو نہیں کرے اور کرنے اور نہ کرنے کی آزادی نہ لے اور نہ حج میں بحث سے مباحثہ کرے, اور جو تم بہتری سے کرو گے اللہ سے اسے جانتا ہے, اور تم ساز و سامان کا اہتمام کر لو, پس بے شک بہترین اہتمام تقوی اختیار کرنا ہے. اور اے صاحبان دانش, آیات کی روح سمجھنے والوں, مجھ سے تقوی اختیار کرو. اب دیکھیے وہ جو رمضان کا مہینہ تھا اس کی محترم مہینے کے اندر جو ہم پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں, رمضان کا جو مہینہ تھا اس کی جو پابندیاں آپ کو بتائی دی میں نے. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں, وہ ہم ڈسکس کر لیا, ہمیں معلوم ہو گیا. اب اس میں کیا پابندی آ رہی ہے, فمن فرض فیہن الحج, جو کوئی فرض کرے گا اس میں حج کو, اس مہینے میں حج کو, فلا رفثا, میں نے رفثا بتایا تھا پچھلی آیت میں, بیہودہ گفتگو نہیں کرے گا, وہ اپنی بیوی سے آف کورس بیہودہ گفتگو نہیں کرے گا. ولا فسوق, اور جناب اچھا فسوق کے معنی فسق جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جو قرآن میں کرنا, یعنی جو احکام بتایا جائے کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو, اس کی آزادی لے لے. فاسق وہ ہوتا ہے جو آزادی لے لیتا ہے. مثال کے طور پہ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, 4 دوست باتیں ہوئی تو پیاس لگی, کہہ رہا ہے میں تو پانی پی رہا ہوں, اور پانی پی لیا میں نے. تو مطلب مجھے منع تھا روزہ رکھنے, میں نے اس کی آزادی لے لی. آزاد نہیں ہوتا, آزادی اپنا جو خواہش ہوئی کر لیا. تو جو اللہ کہہ رہا ہے فاسق وہ ہے, فسوق مت کرو, یعنی کرنے اور نہ کرنے کی جو پابندی لگائے اس کی آزادی نہیں لیں آپ, اور نہ حج میں بحث مباحثہ نہ کریں. تو یہ 3 چیزیں آ گئی حج کے اندر. حج کے مہینوں میں جو آدمی حج میں فرض کر لے اپنے اوپر, کون کرے گا نہیں, محترم مہینوں میں, حج کے محترم مہینوں میں جس آدمی نے فرض اپنے اوپر حج کیا ہوا ہے, یعنی جو حج پہ جا رہا ہے, میں نہیں جا رہا تو مجھ پہ پابندی ہے. یہ جو میں نے آپ کہا تھا حرمات کا جو ایک ریلیشن شپ ہے, یہ اس شخص پہ پابندی ہو جائے گی جو حج پہ وہاں پر جائے گا. یہ اس آدمی پہ نہیں جو محترم مہینے ہیں, محترم کے آپ اس کے احترام کریں گے اس مہینے کا, لیکن یہاں پر آپ پہ پابندی نہیں ہے جو حج پہ نہیں گیا. یہی لکھا ہے, دیکھیے وہ لکھا ہے فمن فرضا, جس نے فرض کر لیا, فیہن الحج, حج کے اندر, حج کے مہینوں میں, فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج, پھر کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کرے اور کرنے نہ کرنے کی آزادی نہ لے اور نہ حج میں بحث مباحثہ کرے. تو یہ 3 پابندیاں آ گئیں جو عام لائف میں آپ کر سکتے ہیں بحث مباحثہ, لیکن محترم مہینے حج کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ پابندی لگی آپ پہ, اور اس شخص پہ جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ان مہینوں میں جسے فرض, اب جسے نہیں کیا تو اس پہ پابندی نہیں ہے. تو جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے وہ تھوڑی کر رہے ہیں سب. تو آگے اللہ کہتا ہے, اور جو وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, اور جو کوئی تم میں سے بہتری کرے گا, بہتری سے کرو گے, بہتر سے کرو گے,
اللہ اسے جانتا ہے اور تم اس ساز و سامان کا اہتمام کر لو. بس بے شک بہترین اہتمام تقوی اختیار کرنا ہے, اور اے صاحبان دانش مجھ سے تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں نہ کریں, اور جو اچھا کریں گے وہاں پر آپ اس کو اللہ جانتا ہے. جو بھی آپ بہتری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ, اور بہترین اہتمام کرنا یہ تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں معاشرے میں, تقوی کے معنی تو رائچس لے لیتے ہیں یا صحیح کرنا. مطلب تقوی ہے کہ آپ اپنے نفس کی حفاظت کریں, ہر اس چیز سے بچیں جو چیز اللہ جیسے کہتے ہیں نا بچنا. جیسے جب بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ نہیں کھائیں, وہ نہیں کھائیں, یہ نہیں کریں, وہ نہیں کریں, آپ کی صحت جو ہے صحیح نہیں. اسی طرح تقوی بھی ہوتا ہے, اپنی نفسیات جو سائیکالوجی ہے انسان کی وہ بیسیکلی ڈسٹرب ہو رہی ہے مختلف ہمارے خواہش نفس کو فالو کر کے یا مختلف باتیں سن کے. تو ہمارے کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم یہ کھاؤ, یہ نہیں کرو یا وہ نہیں کرو, اس سے میں تقوی اختیار کرتا ہوں, اس سے میرا تقوی ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ایسا نہ کرو, تو اس سے تمہارا تقوی, اللہ کا تقوی جو ہے وہ تمہاری سب سے بہتر ہے. تو آپ باقی ساز و سامان جو لے جانا چاہتے ہیں, لوگ لے کے جاتے ہیں حج پہ, بہت ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں, وہاں وہ منع بھی کرتے ہیں کہ بھائی اتنی چیزیں مت لے کے آئیں, پھر بھی لے کے چلے جاتے ہیں. وہاں پر حج پہ پرابلمس بھی ہوتی ہیں ان کو. تو یہ ہے. تو حرمتوں کے ساتھ میں یہاں بتانا چاہوں گا ایک جو ڈفرینس میں آپ کو لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے رفسا جو ہے, اب رفسا سے سمجھیے کہ رمضان کا, میں فرض کریے ایک ایسا آدمی ہے ایکس وائی زیڈ جو مہینے رمضان کے اندر سے لے کے حج تک کے 4 مہینوں میں وہ پورے ان 4 مہینوں پہ سب چیز کر رہا ہے. رمضان میں بھی ہے وہ, اور پھر حج پہ بھی جائے گا. تو اب دیکھیے وہ یہاں پر جب ہے تو جب دن میں تھا تو اس نے رفسا نہیں کیا, رات میں رفسا کیا, بےہودہ گفتگو دن میں نہیں کی, رات میں کی. کہاں پر؟ رمضان کے مہینے میں. لیکن وہی آدمی جب حج پہ جاتا ہے تو وہاں دن میں بھی نہیں کر سکتا رفسا, وہ رات میں کر نہیں سکتا. وہ اتنے مہینے رمضان کے وہاں پر حج کے مہینوں میں آ گیا وہ, تو اس کا ریلیشن شپ کیا بنا کہ وہاں پر نہیں کر سکتا, وہ دن اور رات میں نہیں ہو سکتا. وہاں پر نہ دن کے الاؤڈ ہے نہ رات کے الاؤڈ, بس رفسا منع کر دیا, تم حج کے مہینوں میں آ گئے ہو. تو یہ میں ڈفرینس بتاتے ہیں کہ ایک حرمت بھی ہے اور ایک تعلق بھی ہے. لڑائی جو ہے وہ یہاں بھی نہیں کر سکتے, وہاں بھی نہیں کر سکتے, لیکن حج کے اندر وہ صرف خاص حج کے اندر کی بات ہو رہی ہے. محترم مہینے کا, محترم مہینے سے تعلق 3 محترم مہینے جو حج کے ہیں, اور جس بھی مہینے میں وہاں موجود ہوں, حج جس میں نے فرض کر رکھا ہے, تو میں لڑائی نہیں کروں, میں رفسا نہیں کروں, میں بےہودہ گفتگو نہیں کروں, میں بحث و مباحثہ نہیں کروں, میں کرنے اور نہ کرنے کی آزادی نہ لے لوں. یہ میرے پہ فرض ہو گیا وہاں جا کے. لیکن جو آدمی جو یہاں پر ہے وہ یہاں پر اگر رمضان کے مہینے میں ہے تو اس نے دن میں تو بےہودہ گفتگو نہیں کی, لیکن رات میں کر لی, تو وہ وہاں پر جا کے نہیں کر سکتا. تو ایک تعلق ہے. اگر دونوں جگہ کر رہا ہے تو وہاں پر جا کے اس کو جا کے نہیں کرنا پڑے گا, تو وہ پھر اس پہ محترم مہینہ ہو گیا. جو فرض کرے گا حج پہ اس پہ ہے.